السلام علیکم تمام دوستوں کو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہتے ہیں پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں تھا، اس میں آلسی فقیر رہتا تھا۔ جیسے کہ کھانے سے تھوڑی بڑی دولت ختم ہو جاتی ہے تو غربت ایسی چھائی کہ گھر میں کھانے کو لالے پڑ گئے۔ تو اس کی بیوی ایک دن اسے کہتی کہ موسم آ گیا، گندم کا سیزن آ گیا، آپ ایسا کرو، جاؤ علاقے میں چکر لگاؤ، امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی گندم وغیرہ کی ابھی سیزن ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو دیں گے، آپ لے آنا ایک گٹھلی ٹائپ بنا کے۔ اس نے کہا ایک شرط پہ جاؤں گا کہ آپ نا مجھے ایک روٹی، میٹھی روٹی پکا کے دو۔ تو وہ راضی ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے جب گھر میں کچھ کھانے کو ہے نہیں تو چلو کچھ نہ کچھ ہی آ جائے گا، اس طرح کسی بہانے سے وہ جا تو رہے۔ وہ چلی جاتی ہے ہمسایوں کے پاس، تھوڑا تھوڑا کچھ آٹا ادھر سے لیتی ہے، کچھ ادھر سے ہمسایوں سے، تو وہ ایک روٹی کا نا آٹا پورا کر کے لے آتی ہے۔ تو وہ اسے میٹھی روٹی بنا کے دیتی ہے، وہ پھر اس کو جیب میں ڈال کے چل پڑتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ڈھولکی ٹائپ ہوتی ہے، وہ ڈھولکی بجاتا جاتا ہے۔ وہ سارے دور تھا اس طرح کا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دیتا ہے، گندم دیتے ہیں، ویسے اکٹھی کرتے کرتے ایک نا گٹھلی ٹائپ بن جاتی ہے۔ گرمیوں کے دن ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیزن ہوتا ہے جب گندم کا، تو گرمی ہوتی ہے، شدید گرمی۔ دور ایک نا درخت دیکھتا ہے، کیکر کا درخت ہوتا ہے، تو وہ جیسے وہ کیکر کے نیچے بیٹھتا ہے، جا کے لیٹتا ہے جا کے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ نہ ایک شیر سو رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ سونے لگتا ہے تو اوپر نہ درخت کے اوپر ایک نہ مور بیٹھا ہوتا ہے، وہ نیچے اتر آتا ہے، اس کے ہاتھ میں کیونکہ ڈھولکی ہوتی ہے، تو وہ مور نا بضد ہو جاتا ہے کہ ڈھولکی بجاؤ، مجھے سناؤ۔ لیکن جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے شیر سو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، اگر ڈھولکی بجاؤں گا تو شیر اٹھ جائے گا، وہ مجھے کھا جائے گا۔ تو مور اسے کہتا ہے کہ اگر تم نہیں بجاؤ گے تو میں شیر کو اٹھا دوں گا۔ تو وہ پھر کہتا ہے اب ظاہر سی بات ہے، شیر نے ویسے بھی کھانا ہے، اگر میں نہیں بجاتا تو مور اٹھا دے گا اسے، شیر ویسے بھی مجھے کھا جائے گا، اس سے بہتر ہے کسی کا بھلا کر کے ہی موت آ جائے۔ تو وہ بجانے لگ جاتا ہے، مور ناچنے لگ جاتا ہے، لیکن شیر اٹھ جاتا ہے، شیر دہاڑ مارتا ہے۔ تو مور اسے غصہ ہو کے کہتا ہے خبردار وہیں رک جاؤ، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ بھکاری ہے، اس نے آپ کے دادا سے بھی بھیک مانگی، اس نے آپ کے پردادا سے بھی بھیک مانگی، اب یہ آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوا ہے، اس نے ڈھولکی بجائی ہے، اسے دو اب کچھ نہ کچھ۔ تو شیر تنے کے نیچے پاؤں مارتا ہے، اس کے نیچے سے ایک سونے کا گھڑا نکل آتا ہے۔ مور اسے کہتا ہے یہ اٹھا لو، جاؤ۔ وہ فقیر اٹھا کے خوش ہو کے گھر چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب انسان آلسی ہوتا ہے نا تو وہ جب کچھ کام نہیں کرتا تو بڑے بڑے خزانے کھاتے کھاتے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ وقت گزرتا ہے، وہ کھاتے رہتے ہیں، میاں بیوی کھاتے رہتے ہیں، وہ خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہی موسم آ جاتا ہے، وہی سیزن آ جاتا ہے گندم کا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ جائیں، اس مرتبہ بھی کچھ نہ کچھ بندوبست کریں، اب دوبارہ کھانا ختم ہو گیا۔ تو وہ دوبارہ اسے وہی کہتا ہے کہ آپ نا میٹھی روٹی بنا کے دو۔ تو وہ پھر دوبارہ جاتی ہے بستی میں، کہیں تھوڑا سا ادھر سے تھوڑا سا ادھر سے آٹا وغیرہ اکٹھا کرتی ہے، پھر اسے میٹھی روٹی بنا کے دیتی ہے، وہ جیب میں ڈال کے پھر چل پڑتا ہے، اسی خیال میں کہ میں تو جاؤں گا درخت کے نیچے سے، وہاں پر مور بیٹھا ہوگا، نیچے شیر سو رہا ہوگا، ڈھولکی بجاؤں گا، وہ مجھے دے دے گا سارا کچھ، میں پھر دوبارہ زندگی اچھی گزرے گی۔ وہ اسی خوشی میں چل پڑتا ہے، چلتے پھرتے پھر وہی تھوڑا سا ادھر سے تھوڑا سا ادھر سے گندم، تھوڑا فلانے زمیندار سے تھوڑی گندم، فلانے زمیندار سے اکٹھی کرتے کرتے وہ ایک گٹھلی ٹائپ بنا لیتا ہے۔ سوچتا ہے جاؤ اسی درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں، ریسٹ بھی کر لوں گا، اتنی دیر میں مور بھی آ جائے گا۔ درخت پر دیکھتا ہے مور نہیں بیٹھا ہوتا، لیکن اس کے تنے کے ساتھ شیر وہی سو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے شیر تو یہاں پر موجود ہے، مور ہی آنے والا ہوگا، کچھ ٹائم ریسٹ کر لیتا ہوں، پھر مور کو ڈھولکی سناؤں گا، مور خوش ہو جائے گا، پھر وہ شیر کو آرڈر دے گا، شیر مجھے خزانہ دے دے گا، میں گھر چلا جاؤں گا۔ اتنی دیر میں وہاں پر ایک کوا آ کے بیٹھ جاتا ہے، کوا کائیں کائیں کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ اسے ڈراتا ہے اڑ جا، لیکن وہ اڑتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے سنا، وہ کہتا ہے نہیں، یہاں ساتھ میں شیر سویا ہوا ہے، اگر میں تجھے سناؤں گا تو شیر اٹھے گا، مجھے کھا جائے گا، مور تو ہے نہیں کہ میری جان چھڑوائے۔ تو کوا اسے کہتا ہے کہ اگر نہیں سنائے گا تو میں شیر کو اٹھا دوں گا، وہ تجھے کھا جائے گا۔ وہ کہتا ہے شاید قدرت کا یہ اشارہ ہو، شاید دوبارہ وہی ریپیٹ کام ہو جائے، مور کی جگہ کوا آ گیا ہے، شاید کوا بھی دھمکی دے اور شیر مجھے خزانہ دے دے گا۔ وہ اسی خوشی میں ڈھولکی بجاتا ہے، زور زور سے شیر اٹھ جاتا ہے۔ تو شیر جیسے دہاڑ مارتا ہے تو کوا کائیں کائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو کوا کائیں کائیں کر کے کہتا ہے جہاں پنا اس کا دادا آپ کے دادا کی خوراک، اس کا بابا آپ کے بابا کی خوراک، یہ آپ کی خوراک، بسم اللہ پڑھیں۔ تو جیسے ہی شیر اس کو پنجہ مارنے لگتا ہے، شیر اسے پہچان لیتا ہے۔ تو شیر اسے کہتا ہے کہ جب آپ پچھلی مرتبہ آئے تھے تب موروں کی حکومت تھی، لیکن اب جب آئے ہو اب کووں کی حکومت ہے، کووں کو دھوکے میں کبھی مت آنا، بھاگ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ خزانہ کیا ملنا تھا اس کو، اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔
وہ ایسی دوڑ لگاتا ہے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ تو اخلاقی سبق یہ ہے، ہمیشہ مور بنو، کوا نہ بنو۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔